دعائیں اور موت سے۔ ہم اللہ کو دعاؤں کی قبولیت سے ہی کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ دعا تو حضرت نوح کی بھی قبول نہیں ہوئی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں کی تھی۔ ہم اللہ کو معجزوں سے ہی کیوں پانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو تب اللہ مانیں گے جب ہمیں خوشحال رکھے گا، ہم پر نعمتوں کی فراوانی کرے گا، ہمارے سب کام بنا دے گا، ہمیں بس آسانیاں ہی آسانیاں عطا کرے گا۔ اگر یہ سب ہونے پر آپ اللہ کو رحم والا مانیں گے تو پھر آپ اللہ کو نہیں اپنی خوشیوں، سکھ اور آسانیوں کا عزیز رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو پانی میں اتار دیا گیا، پھر وہ ایک محل میں جا پہنچے۔ ان کی والدہ نے تب بھی کسی معجزے کی طلب نہیں کی تھی۔ حضرت ہاجرہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ نومولود بیٹا ان کی گود میں پیاس سے بلکتا تھا۔ انہوں نے تب بھی معجزہ نہیں مانگا۔ انہوں نے سعی کی، انہوں نے بھاگ دوڑ کی، انہوں نے صبر کیا۔ ہمیں معجزے ہی کیوں چاہیے؟ جن کے لیے معجزے ہوئے انہوں نے معجزے طلب نہیں کیے۔ کسی نبی نے کبھی کسی معجزے کی طلب نہیں کی۔ معجزے مانگے تو ان لوگوں نے مانگے جنہیں اللہ پر یقین نہیں تھا۔ یقین والوں نے اللہ کی موجودگی کی کوئی نشانی نہیں مانگی۔ جنہیں اللہ کے ہونے پر شبہ تھا، نشانیاں انہیں چاہیے تھیں۔ جو معجزے ہوئے وہ اللہ کے بندوں کی ثابت قدمی پر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا اور پھر معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک دعا مانگی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیں۔ انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بے شمار طاقت دی جائے، فوج دی جائے، مجھے یقینی فتح دی جائے، یعنی مجھے یہ یقین دلایا جائے کہ میں ضرور ہی فتح یاب ہوں گا، جبکہ انہوں نے دعا کی تو زبان کی آسانی مانگی۔ طلب دیکھیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ سب ملے گا، تب اللہ کو رحمان مانیں گے۔ معجزے انسان کی ثابت قدمی پر ہوتے ہیں، اور ہوتے اس شخص کے لیے ہیں جو کوشش کے سارے جہان پار کر چکا ہو، جو صبر اور درگزر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکا ہو۔ رات بھر جاگنے والے، دن بھر سونے والے، غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور وقت کو برباد کرنے والے کس معجزے کے انتظار میں ہیں اور کیوں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذوق پرواز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔